السلام علیکم فرینڈز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ونٹرز کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ مڈ آف دا ونٹر ہے، تو کافی سارے لوگوں کو ایک کامن ڈیزیز جو کہ ونٹرز میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے، کامن کولڈ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، کافی سارے لوگ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو آج اس بیماری کے کچھ ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ کو سور تھروٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے جو کہ فردر جا کے فیور کا باعث بنتا ہے۔ تو آج اس کے کچھ ریزنز جان لیتے ہیں۔ جو اس کا فرسٹ ریزن ہے، جو سب سے میجر ریزن جو ہے کامن کولڈ کا، وہ ہے ڈسٹ یعنی کہ دھول مٹی۔ اور یہ جو ڈسٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک آرگنیزم ہاؤس مائٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ڈسٹ کے ذریعے ناک میں چلا جاتا ہے، جو کہ فردر جا کے آپ کا نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ڈسٹ سے بچیں، یا ڈسٹی ایریاز وغیرہ، زیادہ تر اسپیشلی بچوں کو اس سے جو ہے نا بچائیں، یعنی کہ ڈسٹ آپ کے اندر جاتی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے نا آپ کو نیزل انٹرنل سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کا ناک کی اندرونی جو ہے نا سوجش سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ ون از کولڈ ایئر، جس کو ٹھنڈی ہوا کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کل جیسے مڈ آف دا ونٹر ہے، تو فوگ بھی کافی زیادہ آئی ہوئی ہے ہمارے خاص کر میدانی علاقوں میں، اور اسپیشلی تقریباً موسٹلی جو ہے نا ہر علاقے میں یہ اسموک پائی جاتی ہے۔ اس سے آپ بچیں، اور اسپیشلی بائکس وغیرہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا جو جیکٹس وغیرہ ہیں وہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ فضول میں آؤٹنگ پہ جانے کے لیے اس چیزوں سے جو ہے نا اوائڈ کریں کہ آپ جو ہے نا لوگ آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں بائکس پہ۔ اس کے علاوہ جو فوڈز ہیں، فوڈز میں جو سٹرس چیزیں ہیں، جیسے کہ ترش جس کو کھٹی چیزیں کہا جاتا ہے، جیسے کہ کسی قسم کی کوئی ساس ہے یا کیچپس ہیں جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو ان کی وجہ سے آپ کو کافی ساری چیسٹ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو کامن کولڈ سے بچنے کی کچھ ٹریٹمنٹ بتا سکتا ہوں کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ڈیزیز۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ میں آپ کو ہوم ریمیڈیز بتا رہا ہوں، سب سے پہلی چیز آپ نے گارگلز یعنی کہ غرارے کرنے ہیں، نمک والے پانی سے، یعنی کہ نیم گرم پانی ہو اس کے ساتھ غرارے کریں، گھر میں ریسٹ کریں، مطلب ہے کہ اگر آپ کو فری ٹائم ہے تو اس پہ فضول ایکٹیویٹیز سے بہتر ہے کہ آپ ریسٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے لیکوڈز کا استعمال، یعنی کہ اس میں پانی کا یوز پلینٹی آف واٹر، آپ اس میں جو ہے نا لیکوڈز کا استعمال زیادہ کریں، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف جوسز آپ یوز کریں، لیکن وہ جو ہے نا ایسے نیم گرم حالت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لیکوڈ چیز ہو، یعنی کہ کوئی وارم لیکوڈ چیز ہو، جیسا کہ کینوا وغیرہ، گرین ٹی، ایسی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ اور جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے وہ اس کا جو ہے نا تھوڑا سا استعمال کم کریں، یا اس کی جگہ جو کینوڈرل وغیرہ استعمال کریں، تو اس کی ہلکی ہلکی سیپ لیتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے وائٹامن سی، ایسی غذا کا استعمال کریں جس میں وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہو۔ تو آپ وہ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مکمل ایک لسٹ مل جائے گی کہ وائٹامن سی کن چیزوں میں بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے چکن سوپ۔ تو جیسا کہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں یہ ایک بہت مفید چیز ہے کہ چکن سوپ ویسے بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس میں مصالحات سے بچا جائے، اسپیشلی جب کامن کولڈ کی ڈیزیز سے آپ گزر رہے ہیں تو اس میں مصالحوں کا کم استعمال ہو، اور اگر بلڈ پریشر کا بی پی ہائپر ٹینسر پیشنٹ جو ہے وہ اس میں نمک کا بھی کم استعمال کریں، اور نیزل سپریز استعمال کریں، اور کون کون سے کریں وہ میں آپ کو فردر میڈیکیشن میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے اسٹیمی شاور۔ آپ اسٹیمی شاور لیں، یعنی کہ گرم پانی کے ساتھ شاور لیں، اور اس کے جو اسٹیم ہے، بھاپ ہوتی ہے، اور مختلف اور بھی ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں دھواں لینے کے لیے، جس کو اسٹیم کہتے ہیں، اسٹیم لیں۔ اس کے علاوہ نیزل ایکسرسائزز آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی، لیکن جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے اور ہمیں یوگا میں بھی وہ بتائی جاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ناک کے نیچے والا جو پارٹ ہے اس کو آپ رب کریں انگلی کے ساتھ، جتنا جب بھی آپ فری خود کو سمجھیں اس بیماری کے ہوتے ہوئے، کامن کولڈ اگر آپ کو ہے تو یہ جو ناک کے نیچے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو اس انڈیکس فنگر کے ساتھ جو ہے نا اس کو رب کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی میڈیکیشنز بتاتا ہوں کہ کون کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو آپ
یوز کر سکتے ہیں کامن کولڈ میں. ویسے تو آپ ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں, یا میں اپنا نمبر مینشن کر دوں گا. اگر آپ میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہو تو یوز کرنے سے پہلے مجھ سے فری سجیشنز لے سکتے ہیں یا کنسلٹنسی کر سکتے ہیں میرے ساتھ. تو کچھ میڈیسن ایسی ہیں جس میں اینٹی ہسٹامینز آ جاتی ہیں, یعنی کہ اینٹی الرجک آ جاتی ہیں, جس میں ٹاپ آف دا لائن ہے ایرینیک فورٹ ہے. یہ کافی یوزفل ٹیبلٹ مانی جاتی ہے, اور یہ پین کلر کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے, اور اس میں کامن کولڈ کی یعنی کہ ایز اے اینٹی الرجک بھی یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ فیکسٹ ہے, سافٹن, جارڈن ڈی, ریجیکس, پیریٹون, کیسٹین, بایوڈال, ایول 25 اینڈ اینٹیل. یہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں یا کچھ ایسی ٹیبلٹس ہیں جو کہ میں بذات خود پیشنٹ کو سجیسٹ کرتا ہوں, اور ان کا یوز کرنے سے پہلے آپ لازمی کسی ڈاکٹر سے, کسی کنسلٹنٹ سے, یا میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, نیزل سپریز ہیں میڈیکیشن میں جن کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کامن کولڈ, اور اس کے لیے کامن کولڈز وغیرہ کے لیے اور فلو کے لیے. تو اس میں جو ٹاپ آف دا لائن ہے نیزل اسپرے جو میں پرسنلی سجیسٹ کرتا ہوں پیشنٹس کو, وہ ہے زائنوسین. زائنوسین ایک بہت ہی زبردست قسم کا اسپرے ہے جو میں پرسنلی یوز کرتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ دا سیکنڈ ون از ہائی ویٹ, یہ آپ نوٹ کر لیں, فلیگزونیز اینڈ آئسوٹونک جو نیزل اسپرے ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں, لیکن جو میں پرسنلی سجیسٹ کرتا ہوں تو ان میں سے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اینٹی بایوٹکس کا یوز لازمی کرنا ہے آپ نے. تو اینٹی بایوٹکس میں کیلاماکس آ جاتی ہے, زومیکس 500 آ جاتی ہے, آگمنٹن آ جاتی ہے, ایموکسل آ جاتی ہے, کلیریتھرومائسین, ایزیتھرومائسین. تو اس میں کافی سارے ہیں جو کہ کمپنیز آپ اچھی سے اچھی استعمال کیا کریں, اور یہ میڈیسن خدا را استعمال کرنے سے پہلے کسی کنسلٹنٹ سے یا اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے یا مجھ سے آپ آن لائن کنسلٹنسی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پین کلرز آپ یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ پیناڈول. اگر آپ کو بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے ڈیکلوفینک سوڈیم, اگر بلڈ پریشر پیشنٹ ہے, بی پی پیشنٹ ہے تو ڈیکلوفینک پوٹاشیم, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فائنلی اس میں سب سے پہلا نمبر ہے جو ٹاپ آف دا لائن ہے, وہ ہے آرسینک ایلبم, جو میں یہ کافی افیکٹو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سائڈ پہ. دا سیکنڈ ون از ہیپر سلف, یہ میں ایسی میڈیسن ہے جو میں خود بھی استعمال کر چکا ہوں اور یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ افیکٹو ہے. تو یہ کچھ ٹریٹمنٹس اور میڈیکیشنز تھی جن کا استعمال کرتے ہوئے اور جن پر عمل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ ایسی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا نہ بھولیں, کیونکہ جو بھی میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.